کی وادیوں کے اندر سیر کراتا چلوں۔ ایک صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی، راستے میں ایک گاؤں کے اندر ان کا داخلہ ہوا، ایک شہر کے اندر ان کا داخلہ ہوا۔ وہاں پر پتہ چلا کہ اس شہر کا بادشاہ عیسائی ہے، پتہ چلا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے۔ ان عیسائی بادشاہ نے کہا کہ یہ جو جماعت جا رہی ہے ان کو لائیے۔ ان کو لایا گیا، بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں جو بات کہوں گا آپ کو ماننی ہوگی ورنہ ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے یہ آپشن رکھا کہ آپ کو سب سے پہلے عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا، عیسائی بننا ہوگا، عیسائیت کو اپنانا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ بھی عیسائی تھے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، 2 یا 3 صحابہ کرام تھے۔ وہ گئے، ان کے سامنے جب ان کو لایا گیا، بادشاہ نے یہ شرط رکھی تو وہ لوگ کہنے لگے ہم اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کبھی بھی ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور عیسائیت کے آگے ہم کبھی گھٹنا ٹیک نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس بادشاہ نے کہا کہ اب ہم آپ کو سزا دینے کے لیے جو ہے تو جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ میں جو بات بولوں گا اس کو آپ کو ماننا ہوگا، آپ نے میری بات کو مانا نہیں ہے تو آپ کو سزا دلوائی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس عملہ ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے وزیر ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں۔ اس نے خادموں کو حکم دیا اور یہ کہا کہ جلدی آگ جلائی جائے اور اس پر کڑھائی رکھی جائے اور کڑھائی کے اندر تیل ڈالا جائے اور اس کو تپایا جائے اور اتنا تپایا جائے کہ وہ کھولتا ہوا ہو جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ایسا ہی کیا گیا، صحابہ کرام کے لیے اس تیل کو جلایا گیا اور اس کو اتنا تپایا گیا کہ وہ تو تیل جو ہے تو کھول رہا تھا۔ اس میں سے ایک صحابی کو پکڑ کر اس کے سامنے، دوسرے صحابی کے سامنے ڈال دیا گیا۔ وہ صحابی تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے اس کے اندر اپنی جان دے دی۔ اس تیل کی کیتلی کے اندر، اس تیل کے جو ہے تو اس میں اپنی جان دے دی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دوسرے صحابی جو وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اب شاید تھوڑا ان کا دل نرم ہو گیا ہے، اب یہ ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، وجہ بھی تو بتا دیجئے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جو وجہ انہوں نے بتائی آج یہ سننے کے قابل ہے۔ لڑکیوں نے ایمان کو ہاتھ سے دھو دیا ہے، ایمان کو چھوڑ کر وہ تو ارتداد کا شکار ہو گئے ہیں۔ کس طریقے سے ہماری لڑکیوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے تو ان کو جال میں پھنسا کر ان کے دلوں سے ایمان کو کھینچا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی دلوں میں جو ہے تو گندی گندی ذہنیت بنا کر ان کو دلوں کے اندر یہودیوں کی سازشیں ڈالی جا رہی ہے، کس طریقے سے ان کا حلیہ بھولیا بگاڑ دیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو نہ اس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آتی ہے، نہ اس کے لباس سے وہ مسلمان نظر آتا ہے، نہ اس کے اخلاق مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کا نام بس مسلمان رہ گیا ہے بلکہ اس کا کام صبح سے لے کر شام تک کافرانہ ہو گیا ہے۔ ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، وہ واقعہ جس کو میں سنانے جا رہا تھا، اس صحابی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دل کے اندر جو ہے تو ایمان ہلنے لگا ہے، میں پھسلنے لگا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس نے تو جان دے دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو اس کڑھائی میں ڈالنے کے لیے میں تیار ہو جاتا۔ یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو ایمان کو چھیننے کے مقابلے میں اگر کوئی مجھ سے 100 جانیں اگر مانگتا تو میں 100 جانیں بھی دے دیتا، لیکن یہ ایک ہی جان ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔